میں نے گورنمنٹ جاب اختیار کی ہے، شاید ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ گورنمنٹ نے 2 بجے کا ٹائم لکھا ہے کہ کم از کم آپ کو اسکول میں رہنا ہوگا، یعنی جو ٹیچنگ ٹائم ہے، لیکن ٹیچرز بعض نہیں آتے، بعض لیٹ آتے ہیں، بعض 2 بجے سے پہلے چلے جاتے ہیں، اور کیا مجھے پورا ٹائم وہاں گزارنا ہوگا؟ جبکہ جب میں نے ہیڈ ماسٹر سے بات کی تو انہوں نے کہا بھائی سب ایک دوسرے کو دیکھ کے ایسے ہی کرتے ہیں، اور بعض اوقات بچوں کو بھی جلدی چھٹی دے دیتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر ساری دنیا زنا کرے تو ہم زنا نہیں کریں گے، سارے شراب پینے لگ جائیں تو کیا ہمارے لیے شراب پینے کا جواز پیدا ہو جائے گا؟ یقیناً نہیں۔ اگر سارے گھروں کو لوٹنے لگیں تو کیا ہم بھی گھروں کو لوٹنے لگیں گے؟ نہیں۔ تو بس جواب یہ ہے کہ اگر سارے دنیا غلط کام کر رہی ہے، آپ کو شرعی تقاضا پورا کرنا ہی ہوگا۔ جب ایک شخص کسی ادارے سے خاص ٹائمنگ کے اندر وابستہ ہو جاتا ہے، اس کی سیلری لیتا ہے، تو اس کو اجیر خاص کہتے ہیں۔ اب اجیر خاص جب آپ بن گئے تو 2 وجوہات کی بنا پر آپ کو تنخواہ ملے گی، آپ تنخواہ کے مستحق ہوں گے، ورنہ تنخواہ کا پیسہ لینا حرام ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ کہ جو ٹائمنگ ہے اس میں آپ اس مقام پر حاضر رہیں، چاہے کام نہ ہو۔ چنانچہ اگر صبح فرض کر لیں 8 بجے اسکول لگتا ہے اور 2 بجے تک، تو آپ کو اس ٹائمنگ میں وہاں پر موجود رہنا ہی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو کام سپرد کیا جائے وہ کام کرنا ہوگا۔ اب اگر اس کے اندر اسٹینڈرڈ مقرر تھے کہ آپ کو اعلیٰ درجے کا کام کرنا ہے تو اعلیٰ درجے کے کرنا ہوگا، پھر آپ تنخواہ کے مستحق ہوں گے، ورنہ نہیں۔ اور اگر کچھ طے نہیں ہوا تو درمیانے درجے کا تو کرنا ہوگا۔ ایک اعلیٰ ہوتا ہے، ایک درمیانے درجے کا، بالکل بیکار قسم کا، تو کم از کم اوسط درجے کی ٹیچنگ تو آپ کو کرنی ہی ہوگی۔ اور یہ ٹیچرز اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بعض اتنا خوبصورت پڑھاتے ہیں کہ بچوں کو پڑھنے کے بعد ٹیوشن سینٹر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑا پڑھاتے ہیں اور تھوڑا جان بوجھ کر مس کر دیتے ہیں، وہ مطلب یہ کہ بعض اوقات اشارے کر دیتے ہیں ٹیوشن سینٹرز کی طرف، اور بعض ایسا پڑھانے والے ہوتے ہیں جو بالکل سر سے گزر جاتا ہے، بچے بس یوں دیکھتے رہتے ہیں اور ٹیچر کا پتہ نہیں چلتا کب اس نے شروع کیا کب ختم کیا۔ ناراض متوں کو ٹیچر، لیکن ایسا کرتے ہیں۔ اب اس کے یا تو صلاحیت نہیں ہوتی، سفارشوں سے آ جاتے ہیں وہاں پر، اور یہی ہوتا ہے کہ بچوں کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا، پیرنٹس آ کے تو بولتے ہیں ایسے کلاس میں سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ ہمارے پاس ٹیوشن سینٹر میں بھیجیں۔ تو یہ اس طرح، تو اگر فرض کر لیں کہ کوئی خاص اس میں لیول طے نہیں ہوا تو اوسط درجے کا پڑھانا واجب ہے، ورنہ آپ تنخواہ کے مستحق نہیں ہوں گے۔ لہذا اب اگر کوئی جاتا ہے، لیٹ آتا ہے، کچھ آپ اپنے وقت پر آئیں، ٹھیک 2 بجے وہاں سے نکلیں، چاہے وہ سارے بچوں کو بھگا دیں، لیکن آپ کو وہاں پر اپنا ٹائم سپینڈ کرنا ہوگا، تبھی آپ تنخواہ کے مستحق ہوں گے۔ اگر آپ جان بوجھ کر نہیں آئے، اس دن کی سیلری آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر آپ 1 گھنٹے پہلے نکل گئے تو آپ جو پوری سیلری اس کو 30 سے ڈیوائیڈ کریں تو پر ڈے کا نکل آئے گی سیلری، اور اس میں جو جتنے آورز ہیں، اگر 5 گھنٹے 5 سے اس کو تقسیم کریں تو ہر گھنٹے کا آپ کو آپ کی سیلری کا مطلب اماؤنٹ نکل آئے گا۔ اگر 1 گھنٹہ آپ لیٹ ہوئے یا پہلے چلے گئے، اتنا اماؤنٹ آپ کو مائنس کرنا واجب ہوگا، ورنہ آخرت میں وبال جان ہے۔ یہ جتنے بیچارے گورنمنٹ امپلائی ہوتے ہیں، خاص طور پر ٹیچرز، خاص طور پہ پسماندہ علاقوں کے ٹیچرز، کہ سالہ سال سے تنخواہیں لے رہے ہیں، نہ بچوں کو پڑھاتے ہیں نہ کچھ، یہ آپ کو راحت و سکون بس عارضی ہے۔ یہ اتنا بڑا وبال ہے کیونکہ اس میں حقوق العباد کے مسائل بھی ہیں، اور آپ کو میدان معاشر میں جب کھڑا کر کے آپ کی نیکیاں اس پیسے کے بدلے میں نکالی جائیں گی تو پھر وہاں پتہ چلے گا کہ کس قدر ہم نے نقصان کا سودا کیا تھا۔ اس لیے خدا را اللہ اس کے رسول کو اہمیت دیں، ماحول کو نہ دیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ نہ دیکھیں، لوگ دنیا کس طرف جا رہی ہے اس کو چھوڑ دیں، دنیا بھی یہ رہ جائے گی، لوگ بھی رہ جائیں گے، ان کی باتیں بھی رہ جائیں گی۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو وہاں بالکل قرآن و حدیث میں بیان کردہ طریقے کے مطابق، اصول کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ دنیا کی آپ مثال نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ سب بھاگ گئے تھے اس لیے میں بھی بھاگ گیا، تو بھئی آپ کے لیے تو قرآن و حدیث تھا، نہ کہ یہ لوگ شریعت تھے آپ کے لیے۔ امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔